پاکستان میں افغانستان سے دراندازی کرنے والے 54 خوارج ہلاک، وزیر اعظم شہباز شریف کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت رہا ہے، اہم کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ ISPR کے مطابق ایسے وقت میں جب بھارت پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگا رہا ہے، فتنہ الخوارج کی سرگرمیاں واضح کرتی ہیں کہ وہ کس کے اشاروں پر کام کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی جنگ سے توجہ ہٹانے کی بھارتی حکمت عملی کا مقصد فتنہ الخوارج کو موقع فراہم کرنا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی، مہارت سے کی گئی کارروائی میں تمام 54 خوارج ہلاک کر دیے۔ کسی بھی صورت میں اگر یہ دوبارہ کہیں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ہم اسی طرح ان کو پکڑیں گے، اسی طرح ان کو ماریں گے، چاہے وہ کسی بھی سائٹ سے آنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کرانے کی کوشش کریں، چاہے وہ IEDs کی فارم میں ہو، چاہے وہ ان خوارج کی فارم میں ہو یا کسی اور فارم میں، انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ پاک فوج اور ہماری باقی سروسز ساری کی ساری اس ٹائم پہ اپنے ملک کے لیے ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے ہوا تو جس طرح کل بات ہوئی تھی، اس کو انڈیا کو پتہ چلے گا کہ کس طرح جواب ملتا ہے۔ خوارج نے دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسی طرح ماریں گے، پکڑیں گے اور ہر سازش ناکام بنائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اور واضح اعلان، کہا یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ انجام یہی ہوگا۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ رونما ہوا تو بھارت کو پتہ چلے گا کس طرح جواب ملتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا پہلگام واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی ہے، ہم شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ بھارت کی تحقیقات پر بھروسہ نہیں ہے، اگر بھارت نے کچھ بھی کیا اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ جو ہے ہندوستان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ہم نے تو ساری دنیا کو اپیل کی ہے کہ اس کی کوئی بین الاقوامی کمیشن بنا کے اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر لی جائے، اور بالکل ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جو سچ اور جھوٹ جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے۔ یہ نہ وہ رخ موڑ سکتا ہے، کہاں لے جائے گا پانی رخ موڑ کے؟ تو وہ تو کل جو خبریں جو ہیں، کل جو ٹیلی ویژن پہ خبریں چل رہی تھیں کہ انہوں نے اتنا پانی چھوڑا ہے جہلم دریا کے اندر کہ 10 فٹ پانی کی جو سطح جو ہے وہ رائز کر گئی ہے۔ بھارت نے پہلگام حملے کی غیر جانبدار تحقیقات کرانے کی پیشکش کا فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ پاکستان بین الاقوامی کمیشن کی تحقیقات کے لیے تیار ہے تاکہ سچ اور جھوٹ دنیا کے سامنے آ جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی جیو نیوز سے گفتگو، کہا وزیر اعظم شہباز شریف کی پیشکش پر دنیا رسپانس کر رہی ہے، بھارت پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ پیشکش قبول کرے۔ نریندر مودی ساکھ بچانے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں، بھارت میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ سب رنگ بازی ہو رہی ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا چینی اور برطانوی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو خطے کی موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا، بھارت کے یک طرفہ غیر قانونی اقدامات اور بے بنیاد پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ سے گفتگو میں کہا بھارت کا بے بنیاد پروپیگنڈا اور یک طرفہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں، بھارت کا سنتاس معاہدہ معطل کرنا عالمی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، موجودہ ملکی صورتحال پر وزیر اعظم کی نواز شریف سے گفتگو۔ پہلگام فائرنگ واقعے پر مذمتی بیان میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جموں کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ قرار دے دیا۔ سلامتی کونسل کی جموں کشمیر میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ اپنے بیان میں سلامتی کونسل نے کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرات میں سے ایک ہے۔ اس طرح کی کارروائیاں کوئی بھی کرے، کہیں بھی کی جائیں اور ان کا جو بھی مقصد ہو مجرمانہ اور ناقابل قبول۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ہوئے واقعے پر مذمتی بیان میں پاکستان کی سفارتکاری کام کر گئی۔
ذرائع کے مطابق پلوامہ حملے کے وقت جاری بیان کی طرح اس بار سخت زبان استعمال نہیں کی گئی. بیان میں بھارت کی جگہ صرف تمام متعلقہ حکام کے الفاظ استعمال کیے گئے. پاکستان نے لفظ جموں کشمیر بھی بیان میں شامل کرایا، جبکہ فائرنگ کے واقعے کے مقام کو پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ قرار دیا گیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا نے کہا ہے کہ پہلگام لائن آف کنٹرول سے 150 کلومیٹر دور ہے. پہلگام واقعے کے 10 منٹ بعد ایف آئی آر کا اندراج ثبوت ہے کہ ایک سازش ہے. پہلگام واقعے سے متعلق غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے عطا کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس واقعے پر دہشت گردوں نے عام شہریوں کو یرغمال بنایا. بھارت کے سوا دنیا نے جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہا ہے. لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملے کے الزام میں ایک شخص گرفتار، دیگر کی تلاش جاری. بھارتی شرپسندوں نے جمعے کو ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرے کے دوران عمارت کے شیشے توڑ دیے تھے. عمارت پر سرخ رنگ پھینکا تھا. پاکستانی ہائی کمیشن کے حکام نے حملے کی تفصیلات سے پولیس کو آگاہ کر دیا. لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے کہا گرفتار حملہ آور کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر پاکستانیوں کا احتجاج، سیکیورٹی کے سخت انتظامات. کینیڈا میں مقیم سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے کہا ہے کہ 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ ہیں. بھارتی فوج کو پنجاب سے گزر کر پاکستان پر حملہ نہیں کرنے دیں گے. بھارت کی اتنی ہمت نہیں کہ وہ پاکستان پر حملہ کرے. گرپتونت سنگھ نے کہا کہ وہ نریندر مودی، امت شاہ، جے شنکر اور اجیت ڈوول کو عالمی قوانین کے تحت انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. سماجوادی پارٹی کے رہنما اکھلیش یادیو نے ایک بار پھر پہلگام واقعے میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی پر سوال اٹھا دیا. لکھنؤ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ دہشت گرد ہمارے گھر میں گھسے کیسے. انہوں نے پہلگام واقعے میں ہلاک افراد کے ورثاء کے لیے حکومت سے فی کس 10 کروڑ روپے ہرجانے کا بھی مطالبہ کیا. پہلگام واقعے کے بعد بھارتی فوج کا مقبوضہ وادی میں کریک ڈاؤن، حریت رہنماؤں اور انسانی حقوق کے محافظوں کے گھروں پر چھاپے، خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا. کشمیر میڈیا سروس کے بھارتی فورسز کی حالیہ کارروائیوں میں سری نگر کے 63 مقامات پر پرتشدد واقعات سامنے آئے، جبکہ کلگام اور شوپیاں میں آزادی پسند کشمیریوں کے درجنوں گھر دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیے گئے. مقبوضہ کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردوں اور عام شہریوں میں فرق کرے. مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں افراد گرفتار کیے گئے ہیں اور متعدد عام کشمیریوں کے گھروں کو شدت پسندوں کے گھروں کے ساتھ دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کر کے اچھا قدم اٹھایا ہے. اگر مودی اور اس کا قبیلہ واقعتاً یہ پتہ لگانا چاہتا ہے کہ پہلگام حملہ کس نے کیا تو اسے پاکستان کی یہ پیشکش قبول کرنی چاہیے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھارت سے پہلا راؤنڈ جیت لیا ہے. فالس فلیگ آپریشن کے حقائق سامنے لانے پر پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. پاک بحریہ کی حکمت عملی، بھارتی طیارہ بردار جہاز وکرانت کھلے سمندر میں چند روز رہنے کے بعد واپس بندرگاہ کا چلا گیا. بھارت نے طیارہ بردار جہاز کو 23 اپریل کو شمالی بحیرہ عرب میں پاکستانی سمندری حدود کے قریب تعینات کیا تھا. پاک بحریہ کی مسلسل پیٹرولنگ کے باعث بھارتی بحریہ نے طیارہ بردار جہاز واپس بلانے کا فیصلہ کیا. بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب، ہر الزام ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم دن رات متحرک، ہر سچ ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز پر. اگر سی سی آئی اجلاس میں نہروں کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی. صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس. کہا انہیں پورا یقین ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان ہونے والا فیصلہ حتمی ہے. بہادر آباد مرکز میں پیپلز پارٹی کے وفد کی ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات. پیپلز پارٹی کی ایم کیو ایم سے سینیٹ الیکشن میں امیدوار دستبردار کرانے کی درخواست. فاروق ستار نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی درخواست پر فیصلہ ایم کیو ایم کے پارٹی اجلاس میں.
ملیر کنتھکوٹ پٹیدن میں مظاہرین پر پولیس کے لاٹھی چارج اور آنسو گیس شیلنگ کے خلاف حیدرآباد، ٹھٹھہ، دادو، مٹیاری، ہالہ، نواب شاہ اور دیگر شہروں میں وکلاء اور سیاسی جماعتوں کا احتجاج۔ کینال منصوبے کے خلاف خیرپور ببڑلو بائی پاس پر وکلاء کا دھرنا 10 روز سے جاری۔ سندھ اور پنجاب کا ٹریفک معطل، ڈھیرکی میں قومی شاہراہ مغروب پمپ کے مقام پر دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ اوباڑوں میں کمو شہید اور کنتکوٹ میں گولا موڑ پر وکلاء اور سیاسی جماعتوں کے دھرنوں کے باعث سندھ اور بلوچستان کے درمیان ٹریفک کا نظام معطل، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ متنازع کنالوں کا مسئلہ 2 مئی کو مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ تمام سیاسی جماعتوں اور وکلاء برادری سے گزارش ہے کہ سڑکیں کھول دی جائیں۔ لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ میں جمعیت علماء اسلام فے کے زیر تمام قومی فلسطین کانفرنس کے لیے پنڈال سج گیا، سٹیج تیار۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان اور دیگر مذہبی جماعتوں کے قائدین خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور اور راولپنڈی کے درمیان پاکستان کی پہلی بلٹ ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ بلٹ ٹرین لاہور اور پنڈی کا درمیانی فاصلہ 2.25 سے 2.5 گھنٹے میں طے کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے امریکی ادارے ورلڈ لیبرٹی آرگنائزیشن کے وفد کی ملاقات۔ بلاک چین ٹیکنالوجی کے فروغ کے منصوبے پر غور۔ پاکستان کے معاشی اور مالیاتی نظام کو ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس ماڈل سے مربوط کرنے پر اتفاق۔ الیکشن ٹریبونل قومی اسمبلی کی 26 اور صوبائی اسمبلیوں کی 42% نشستوں پر فیصلہ دے چکے۔ 136 درخواستوں کا فیصلہ کیا جا چکا، جن میں سے صرف 3 کو تسلیم کیا گیا، باقی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک مافن نے رپورٹ جاری کر دی۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف شہروں میں گندم کی فصل میں آگ لگنے کے واقعات رپورٹ۔ لودھرا میں 2 ہفتوں میں 30، حافظ آباد میں 1 ہفتے میں 17 واقعات میں 300 ایکڑ پر گندم جل گئی۔ DG خان، سرگودا، گجرانوالہ، بہاولپور، شکرگڑھ میں بھی آگ سے کئی ایکڑ گندم جل کر راکھ۔ کاشتکاروں کا کروڑوں کا نقصان۔ نوشہر و فیروز میں گندم کی فصل میں آگ لگنے سے لاکھوں کا نقصان۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ پہلگام ڈرامہ فیل ہو گیا ہے۔ بھارت نے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزام لگایا۔ پاکستان بھارتی جارحیت کا ہر سطح پر منہ توڑ جواب دے گا۔ کراچی میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پہلگام کے جھوٹے ڈرامے کے خلاف ایک پیج پر ہیں۔ بغداد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری کے اعزاز میں پاکستانی سفیر کا ظہرانہ، پاکستانی کمیونٹی اور بوہرا کمیونٹی کے معززین کی شرکت۔ گورنر سندھ کا پاکستانی سفارتخانے کا بھی دورہ، بغداد میں مقیم پاکستانیوں سے گورنر سندھ کی ملاقات، مسائل، تجاویز اور تعاون پر گفتگو۔ ایران کے شہر بندر عباس کی شہید رجائی پورٹ پر دھماکے میں ہلاکتوں کی تعداد 40 ہو گئی، 1000 سے زائد زخمی۔ 24 گھنٹوں بعد بھی آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ روس نے مدد کے لیے طیارے ایران بھیج دیے۔ ایرانی وزارت دفاع نے پورٹ پر فوجی ساز و سامان کی موجودگی کی بین الاقوامی میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی ویٹیکن کے سینٹ میری میجر بیسیلیکا میں تدفین۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وکی لیکس کے بانی جولین اسانج سمیت دنیا بھر سے عالمی رہنما اور سوگواران کی شرکت۔ پاکستان کی نمائندگی وفاقی وزیر چوہدری سالک نے کی۔ کیتھولک مسیحیوں کے نئے پیشوا کے انتخاب کا عمل شروع۔ کینیڈا کے شہر وینکوور میں اسٹریٹ فیسٹیول کے دوران ایک شخص نے تیز رفتار گاڑی ہجوم پر چڑھا دی، 9 افراد ہلاک، 30 سے زیادہ زخمی۔ 30 سالہ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملے جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زیادہ فلسطینی شہید۔ امداد کی مسلسل بندش سے غزہ میں بڑے پیمانے پر قحط کا خدشہ۔ اسرائیل کی لبنان جنگ بندی کی خلاف ورزی، بیروت میں رہائشی عمارت پر بمباری، جنوبی لبنان میں ڈرون حملہ، حزب اللہ رہنما شہید کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کے یمن پر حملے، 8 افراد زخمی۔ حماس نے ثالثکاروں کو اپنی تجاویز پیش کر دی۔ قطر کا کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے پر پیش رفت ہوئی ہے۔
کینیڈا میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی. کینیڈا کے وزیر اعظم لبرل پارٹی کے امیدوار مارک کارنی اور کنزرویٹو پارٹی کے پیری پولیور کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع. حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث پی ایس ایل میں کام کرنے والے بھارتی عملے کے تمام اراکین کو گزشتہ روز واپس بھیج دیا گیا. لاجسٹک مسائل کی وجہ سے پی ایس ایل کے شیڈیول میں بھی تبدیلی کر دی گئی. ملتان میں ہونے والے ڈے میچز کو نائٹ میں تبدیل کر دیا گیا. میچز کی تاریخوں میں بھی تبدیلی کی گئی ہے. 1 مئی کو ملتان سلطانز اور کراچی کنگز کے درمیان ہونے والا میچ اب 6 مئی کو رات 8 بجے کھیلا جائے گا. اور دنیا کی 6 بڑی میراتھن میں شامل لندن میراتھن کینیا کے سیبیسٹین ساوے نے جیت لی. ویمنز کا ٹائٹل اولمپک سلور میڈلسٹ ایتھوپیا کی ٹیگسٹ آصیفہ نے نئے ریکارڈ کے ساتھ اپنے نام کر لیا.